نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ عزیز ساتھیو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کا خدمت عرض کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانچوں نماز کی فرض رکعتوں میں کون کون سے سورہ تلاوت فرماتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور جو حضرات نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ دیکھیے اللہ تبارک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بہترین نمونہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ سب سے بہترین اور خوبصورت اور جامع ترین جو طریقہ ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونوں کو فالو کریں گے اور ان کے نمونوں کے ساتھ ہم اور آپ زندگی گزاریں گے تو ہمارا اور آپ دنیا آخرت میں کامیابی کامران یقیناً ہے۔ تو اسی ضمن میں جو ہم اور آپ روز مرہ کے نماز پڑھتے ہیں، خاص فرض نماز، اس فرض نمازوں میں ہم اور آپ جس رکعت میں سورہ فکس کرتے ہیں اس رکعت میں کون کو سورہ پڑھنا چاہیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک میں شامل کیا تھا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نفل نماز پڑھا کرتے تھے تو بہت زیادہ لمبی کیا ہے سورتیں پڑھتے تھے اور زیادہ دیر تک کھڑے ہوتے تھے۔ کہیں کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک ورم جاتے، یعنی جس طرح انسان ٹائر میں ہوا ڈالتا ہے، جیسے پیر جو ٹیو ہوتے ہیں وہ پھولتا ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کیا ورم ہوتے پھول جاتے تھے اور لال سرخ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کا رہنے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح ایک ضمن ایک واقعہ آتا ہے، مختصر ہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ سوچے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں کھڑے ہو جاتا ہوں اور کچھ دیر نماز پڑھ لوں گا، ایک دو رکعت پڑھیں گے تو میں واپس ہو جاؤں گا۔ تو وہ صحابی نے نماز کی نیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے میں نیت باندھ لیا۔ اب نیت باندھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے رہے۔ اب تلاوت چلتے چلتے وہ سوچا کہ 100 آیت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں چل جائیں گے، 100 آیت گزر گئی۔ پھر سوچا کہ 100 آیت نہیں، چلو بھائی ایک سورہ مکمل ہو جائے پھر رکوع میں جائیں گے۔ صحابی سوچتے رہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 آیت پر کراس کر دیے، پھر اس سورہ مکمل کر دیے، پھر دوسرا سورہ شروع کیے تو دوسرا شروع مکمل کر دیے۔ تو آپ ایسے پورا کرتے روایت میں آتا ہے کہ کم و بیش 5 پارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات تلاوت فرمائی۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میرا دم ہٹ گیا اور میں کیا کہا، نیت توڑ کر میں بھاگ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تنہا نمازیں تھیں بہت زیادہ طویل اور لمبی قرات کرتے تھے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے جماعت پڑھانے کے لیے امام بنتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم یہ ہے کہ مقتدی کی رعایت کرتے ہوئے اور زیادہ دیر تک قرات نہ کیا جائے، رکعتوں کو زیادہ لمبی چوڑی نہ کیے جائے، مختصر سورہ پڑھی جائے تاکہ مقتدی جو ہوتے ہیں، کوئی معذور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بوڑھے ہیں، یا کوئی ہو سکتا ہے کہ گھر میں بیوی ہیں، بچہ چھوڑ کے آئے ہیں، بیوی پریشان ہو جائے گی، تو بہت سارے کنڈیشن ہوتا ہے، بہت سارے وجوہات رہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کو مختصر پڑھنے کے بارے میں تعلیم فرمایا ہے۔ اب رہی بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانچوں نمازوں میں کون کون سورہ تلاوت فرماتے تھے اور کہاں سے کہاں تک۔ جیسے مثال 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب فجر اور ظہر میں کون سورہ تلاوت فرماتے تھے اور اس طرح ظہر میں اور عصر میں اور مغرب عشاء میں کون کون سورہ تلاوت فرماتے تھے۔ ان تلاوت کے سلسلے میں علماء کرام نے اور صحابہ کرام نے 3 جگہوں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک کیا گیا ہے طوال مفصل، دوسرا ہے اوسط مفصل اور تیسرا ہے قصار مفصل۔ اوسط مفصل کس وقت استعمال کرتے تھے؟ طوال مفصل کب استعمال کرتے تھے؟ طوال مفصل فجر سے لے کر فجر کی نماز اور ظہر نماز میں طوال مفصل کو استعمال کرتے تھے۔ طوال مفصل کیا ہے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ نمبر 2 اوسط مفصل، وہ ہے آپ کا عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اوسط مفصل کا تلاوت فرماتے تھے، اور اس طرح آپ کا مغرب میں کیا کرتے تھے؟ قصار مفصل کا تلاوت فرماتے تھے۔ اب رہی بات کہ طوال مفصل کس کو کہتے ہیں، کون سورہ سے لے کر کون سورہ تک، کس سورہ سے لے کر کس سورہ تک آپ کا طوال مفصل ہے اور اوسط مفصل ہے اور قصار مفصل ہے۔ طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر سورہ برج تک
کو کہتے ہیں طوال مفصل۔ کون سورہ تک؟ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، یعنی سورہ نمبر 49 سے لے کر سورہ نمبر 85 تک کے سورہ کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ یہ طوال مفصل آپ علیہ السلام کب پڑھتے تھے؟ فجر اور ظہر میں تلاوت فرماتے تھے۔ اوساد مفصل کب تلاوت کرتے تھے؟ عصر اور عشاء میں تلاوت فرماتے تھے۔ وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذی کی سورت تک آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے۔ وہ سورہ نمبر 84 سے لے کر 98 پر، یعنی 85 سے لے کر 58 نمبر سورہ تک آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے، یعنی ان کے درمیان میں تلاوت فرماتے، وہاں سے وہاں تک نہیں، ان کے درمیان میں کوئی ایک سورہ تلاوت فرماتے یا دو سورہ ایک سورہ، ایسے تک کیا آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے۔ جو تیسرا نمبر ہے قصار مفصل، وہ لم یکن الذی سے لے کر قرآن مکمل آخر تک، یعنی سورہ ناس تک آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے۔ یہ کس وقت ہے؟ مغرب کو وقت، مغرب وقت اس شارٹ ٹائم ہے، اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ یہ کون سا ہے قصار مفصل؟ کہاں سے ہے؟ سورہ نمبر 58 سے لے کر سورہ 114 تک، یعنی آخری تک آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے۔ تو خیر کہنے کا یہ ہے کہ طوال مفصل کس کو کہتے ہیں؟ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ سورہ نمبر 49 یعنی 49 سے لے کر 85 تک اوسط مفصل، اس وقت آپ علیہ السلام عصر اور عشاء کی نماز تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ بروج سے لے کر لام یکن الذی تک، یعنی سورہ نمبر 85 سے لے کر 98 پر، 85 سے لے کر آپ کا 58 نمبر سورہ تک تلاوت فرماتے تھے، اسی درمیان تلاوت فرماتے تھے۔ تیسرا نمبر ہے قصار مفصل، یعنی لام یکن الذی سے لے کر آپ کا سورہ ناس تک آپ علیہ السلام درمیان میں کوئی نہ کوئی سورہ تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ نمبر 58 سے لے کر 114 تک موجود ہے۔ اب رہی بات کہ بہت زیادہ میں نے پہلے کہا کہ جو امام ہوں گے ان کے لیے ہے کہ مقتدی کا رعایت کرتے رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر میں دیا گیا، فجر آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور سورہ یاسین مکمل پار کر دیے، سورہ رحمان پورا پار کر دیے، ایسا ہو اگر دیکھیں مقتدی حضرات کو شاق نہ گزرے، مقتدی حضرات کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، عمر در نہیں، سب جوان ہے ماشاءاللہ کھڑے رہ سکتے ہیں، تو پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آپ کھڑے رکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو آج کل کا دور ہو چکا ہے، ہمارے درمیان اتنی زیادہ خشوع و خضوع نہیں ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اندر موجود تھا، تو اس لیے ہم کم سے کم فجر کی نماز 10 سے 12 منٹ کے اندر کمپلیٹ کرنی چاہیے، اور دیگر جو نمازیں ہیں وہ 5 سے 7 منٹ تک مکمل کر دینا زیادہ بہتر اور مناسب ہے، امام سب زیادہ بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں بہت ضروری تھی تاکہ ہمارے درمیان بات آ جائے کہ امام صاحب کس جگہ قرات کرنا چاہیے، کس جگہ قرات نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ رہی بات کہ یہ چیز کو واجب فرض نہیں ہے، یہ جو میں نے کہا کہ اوساد مفصل، پہلے کیا ہے طوال مفصل، اوساد مفصل، اور اس سے آپ کا قصار مفصل، یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے، یہ سنت چیز ہے، مستحب چیز ہے، اس کو زندہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر امام صاحب جہاں چاہے وہیں سے پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال طور وہ اگر عشاء کی نماز میں کیا کرنا چاہتے ہیں، الف لام میم لگانا چاہتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ چاہتے ہیں ظہر میں سورہ رحمان پڑھوں گا میں، یا فجر میں سورہ یاسین پڑھوں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، لیکن مستحب اور سنت عمل یہ ہے کہ ان ترتیب سے عمل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔